ایک بھائی کا سوال ہے کہ اسلام کو بزور تلوار پھیلایا گیا، تلوار کے زور پر تلوار چلا چلا کر اسلام پھیلایا گیا۔ در حقیقت اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے بھی موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ جب توحید کے دلائل سب کے سامنے واضح ہو گئے، عیاں ہو گئے، سب نے اچھی طرح توحید کی باتوں کو سمجھ لیا، سن لیا، تو پھر ایسا نہیں کیا کہا جا سکتا کہ دین کے اندر زبردستی کسی کو داخل کیا گیا۔ دیکھیے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے پیارے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ اور اصول بیان کیا، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ لوگوں کو زبردستی دین میں داخل کریں گے؟ تو زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کسی کو داخل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق، اس قدر پیار بھرے اخلاق حضور نے دکھائے لوگوں کے ساتھ، اس قدر سے پیار کے ساتھ، سلوک کے ساتھ ان کو دعوت تبلیغ کی کہ بھئی لوگ خود سے فریفتہ ہو جاتے تھے۔ اب اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ دین کو زبردستی اگر پھیلایا گیا ہے تو وقتی طور پر تو کوئی دین پہ چلو آ جاتا، بعد میں تو وہ ہٹ جاتا، لیکن ایسا ہرگز کہیں نہیں ہے۔ تو وہ دلی طور پر ایک دوسرے کے بھی خیر خواہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی خیر خواہ تھے، اور دین اسلام کے اوپر چلنے کے لیے اپنی جانیں، اپنے مال جان سب کچھ قربان کیا۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس پہ میں آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہرمزان نامی ایک صاحب ہیں، ہرمزان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا، بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت عمر کو شدید اس کی یہ چاہت تھی کہ بھی کسی طرح سے وہ قابو میں آ جائے، گرفت میں آ جائے۔ چنانچہ ایک موقع پہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوج کی گرفت میں آ گیا، گرفتار ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدلے کے اندر، صحابہ کے قصاص کے اندر اسے جان سے مارنے کا فیصلہ سنا دیا۔ تو وہ کہنے لگا جی میری آخری چاہت ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی پانی لیا، ابھی اس کو پانی پلاؤ۔ اب وہ گلاس جو ہے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے اور حضرت عمر سے کہتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے پانی نہیں پینا دیا جائے گا، جب میں پانی پیوں گا تو مجھے آپ تلوار چلا دیں گے میرے سر پر، تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میرے سے پانی پیا نہیں جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تک آپ یہ پانی نہیں پئیں گے تب تک ہم آپ کو نہیں ماریں گے، جان آپ کی نہیں لیں گے۔ اس نے ایسی چالاکی کی، چال بازی کی، فوراً سے وہ پانی گرا دیا زمین پر۔ اب جب پانی زمین پہ گرا دے تو کہنے لگا کہ دیکھو میں اب پانی یہ پی نہیں سکتا، اور آپ نے مجھے کہا جب تک آپ یہ پانی نہیں پئیں گے تو آپ کو ہم جو ہے قتل نہیں کریں گے، اب تو میں پانی پی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل صحیح بات ہے، ہم نے ایسے ہی کہا تھا۔ تو اپنی بات کے اندر، چال بازی کے اندر جو ہے تو نے اپنی ایسی چال بازی کی کہ تو اس میں درست ثابت ہو گیا، لیکن ہم بھی اتنے اسلام کے پابند ہیں کہ ہم اپنے کی ہوئی بات کے عہد کے اوپر ہم بھی پابند ہیں، جا ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ تو یہ مسلمان اس قدر عہد کے پابند تھے۔ تو جب اس نے حضرت عمر کی اس قدر عہد کو دیکھا اور اس قدر اخلاقیات کو دیکھا، جائے کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جو 10 منٹ اسے بعد میں قتل کرنا ہے، حضرت عمر کو غصہ آ جاتا اور وہ پہلے اسے قتل کر دیتے، بلکہ حضرت عمر نے کیا کیا، اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ اور وہ اس آزادی کے آنے پر اس قدر اسے خوشی ہوئی کہ وہ اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔
تو یہ اسلام اس قدر اخلاقیات سے پھیلا ہے، اس لیے اسلام کے اوپر یہ جو سوال اٹھتا ہے بار بار کہ جی اسلام بزور سیف بزور تلوار پھیلایا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے پیارے مبارک اخلاقیات کی تعلیم تھی، جس کی بدولت سارے ہی لوگ فریفتہ وار جو ہے جمع ہوتے بھی گئے اور اسلام بھی لاتے گئے۔